سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی، جس کی بیٹی فلپانہ بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے دوش بدوش داد شجاعت دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہادری، دلیری اور جوانمردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے، جس کے باعث لڑائی طول پکڑ رہی تھی۔ جب مدت سے لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابن ابی سراح کا سر کاٹ کر لائے گا، مقررہ انعام و اکرام کے علاوہ وہ اپنی بیٹی فلپانہ بھی اس کے نکاح میں دے گا۔ دوسری طرف حضرت ابن ابی سراح نے دربار خلافت سے امداد طلب کی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ فلپانہ جیسی حسین، خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کو کون خواہش مند نہ تھا۔ عیسائی نوجوانوں میں اس خوشخبری سے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا، اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابن ابی سراح تک پہنچ جائیں۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدرے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے چیدہ افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن ابی سراح میدان جنگ میں نہ جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضرت ابن ابی سراح اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے، مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان جنگ میں جانے کی بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمک لے کر پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں، مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن ابی سراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گئے اور کہا کہ یہ ایک بہادر سپہ سالار کا شایان شان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں؟ حضرت ابن ابی سراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیتے کہ جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا، گریگوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ کمک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ نصف دن تک تمام میدان لاشوں سے اٹ گیا تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے بہت ہی خوفناک۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دشمن کے قلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کراتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانہ کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی، مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستہ کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ دستہ تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ آخر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گریگوری کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا۔ گریگوری نے بڑی پھرتی سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، مگر انہوں نے وار بچا کر اس زور سے حملہ کیا کہ گریگوری زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزہ پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار شدگان میں گریگوری کی بیٹی فلپانہ بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ حضرت ابن ابی سراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانہ تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا، میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے کہ فلپانہ جس کو چاہے دے دے، میں اس حق سے دستبردار ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور بہادری کو دیکھ چکی تھی، اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر بھی جوابی حملہ نہ کیا۔
وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی، اس نے کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں۔